السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیم جل جلالہ بندوں کے ہر قول و عمل اور جذبہ و خیال کا براہ راست جاننے والا، کہیے کہ ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ بے شک وہ بڑا ہے، منصفانہ فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ العلیم جل جلالہ کے علم محیط سے عالم کا کوئی ذرہ خارج نہیں۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد کا ترجمہ ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں یا ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو کچھ تحت الثری میں ہے۔ اور اگر تو بات کہے پکار کر تو اس کو تو خبر ہے چھپی ہوئی بات کی اور اس سے بھی چھپی ہوئی کی۔ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وما تحت الثری کی تفسیر کے تحت صریح گیلی مٹی کو کہتے ہیں جو زمین کھودنے کے وقت نکلتی ہے۔ مخلوقات کا علم تو صرف ثری تک ختم ہو جاتا ہے، آگے اس ثری کے نیچے کیا ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس نئی تحقیق و ریسرچ اور نئے آلات اور سائنس کی انتہائی ترقی کے باوجود اب سے چند سال پہلے زمین کو برما کر ایک طرف سے دوسری طرف نکل جانے کی کوشش مدتوں جاری رہی۔ ان سب تحقیقات اور ان تک کوششوں کا نتیجہ اخبارات میں سب کے سامنے آ چکا ہے کہ صرف 6 میل کی گہرائی تک یہ آلات جدیدہ کام کر سکے۔ آگے ایسا غلاف حجری ثابت ہوا جہاں کھودنے کے سارے آلات اور سائنس جدید کے سب افکار عاجز آ گئے۔ یہ صرف 6 میل تک کا علم انسان حاصل کر سکا ہے، جبکہ زمین کا قطر ہزاروں میل کا ہے۔ اس لیے اس اقرار کے سوا چارہ نہیں کہ ما تحت الثری کا علم حق تعالیٰ ہی کی مخصوص صفت ہے۔ یعلم السر و اخفیٰ، سرہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان نے اپنے دل میں چھپائی ہوئی ہے، کسی پر ظاہر نہیں کی، اور اخفیٰ سے مراد وہ بات ہے جو ابھی تک ہمارے دل میں بھی نہیں آئی، آئندہ کسی وقت دل میں آئے گی۔ حق تعالیٰ ان سب چیزوں سے واقف و باخبر ہے کہ اس وقت کسی انسان کے دل میں کیا ہے اور کل کیا ہوگا۔ کل کا معاملہ ایسا ہے کہ خود اس شخص کو بھی خبر نہیں کہ کل کو میرے دل میں کیا بات آئے گی۔ بحوالہ معارف القرآن 6 صفحہ 66۔ اللہ کا علم سارے عالم پر ایسا محیط ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو چیز بھی ہے اس کو سب معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ کوئی ذرہ مخلوقات کا اس کے علم سے باہر نہیں، اور یہ علم محیط حق تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ کیا خدا اللہ ہمارے شخصی و اجتماعی اعمال پر بھی متوجہ ہے؟ یقیناً۔ وہ دیکھو کھیت میں خربوزے کی ننھی سی بیل زمین سے نکل رہی ہے، اس کے 2 نازک سے پتے ہیں، اس کی جڑ اس قدر کمزور ہے کہ ابھی زمین سے غذا حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کے پتوں کے ساتھ اس کا بیج 2 حصوں میں بٹ کر چمٹا ہوا ہے۔ یہ ننھا پودا اسی بیج سے غذا لے رہا ہے۔ جب 2-4 روز کے بعد اس کی جڑ حصول غذا کے قابل ہو جائے گی تو یہ بیج جھڑ جائیں گے۔ ماں کے پیٹ میں انسان کے لیے نہ غلہ موجود تھا، نہ دودھ اور نہ پھل۔ اللہ جل جلالہ نے ایک پائپ کے ذریعے اسے 9 ماہ تک غذا پہنچائی۔ باہر آیا تو بہت نحیف و نازک تھا، آلات ہاضمہ سخت کمزور تھے، روٹی کھانے کے قابل نہ تھا۔ اللہ جل شانہ نے اس کی ماں کی چھاتیوں میں لطیف و شفاف دودھ کے چشمے روا کر دیے۔ جب 2 برس کے بعد دانت نکل آئے تو یہ چشمے سوکھ گئے، اور اللہ جل شانہ نے اسے کہا کہ جاؤ اور بطن زمین سے اپنی غذا تلاش کرو۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ اور ابن آدم میں حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ ابن آدم، اے خدائے بزرگ و برتر، میں زمین کے پیٹ سے کیسے غذا حاصل کروں؟ اللہ جل شانہ، یہ لو چند دانے، انہیں زمین میں بکھیر دو، اللہ کی زمین خود بخود انہیں پودوں اور خوشوں میں تبدیل کر دے گی۔ ابن آدم، لیکن اگر میں نے گندم بوئی اور بکھڑا اگ پڑا تو پھر؟ اللہ جل شانہ کہتا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اول اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی مشیت کو بجا لانے پر مجبور ہے، اور دوم اس لیے کہ اللہ جل شانہ ہر عمل کی ہر منزل پر نگرانی کرتا ہے۔
یہ ناممکن ہے کہ گندم سے جو پیدا ہو اور انگور سے بادام۔ ابن آدم، لیکن اتنے بڑے قید کو سیراب کرنے کے لیے میں پانی کہاں سے لاؤں گا؟ اللہ جل شانہ پانی کا ایک سمندر زمین کی تہوں میں روا ہے۔ چند گز گھڑا کھودو اور جتنا چاہو پانی نکال لو، اور اگر گھڑا کھودنے کی ہمت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اللہ آفتاب کی شعاؤں کے ڈول سمندر میں ڈالیں گے، لاکھوں ٹن پانی ہوا کے کندھوں پر لاد دیں گے، ہوا اس بوجھ کو لے کر برفانی کہساروں کی طرف چل دے گی، یہ پانی گھٹاؤں میں تبدیل ہو جائے گا اور گھٹائیں تمہارے قید پر جا برسیں گی۔ ابن آدم، تو کتنا اچھا رب ہے، اے میرے خالق، مجھے یقین دلا کہ تیرا سایہ شفقت و ربوبیت میرے سر پر علی الدوام رہے گا، ورنہ میں تو اس سوکھی دنیا میں تیری دستگیری اور رہنمائی کے بغیر ایک قدم نہ چل سکوں گا۔ اللہ جل شانہ، اللہ تیری اس خواہش کو پورا کرے گا۔ اللہ تمہارے دل کی مشینری تمہارے علم کے بغیر چلاتا رہے گا۔ اللہ تمہیں بصارت و بصیرت ہر دو عطا کرے گا، تمہیں حصول دانش کی استعداد دے گا، بن کہے تمہاری غذا کا رس خون بنا کر تمہارے روح میں بھیج دے گا اور تلچٹ باہر پھینک دے گا۔ تمہارا دماغ ایک قیمتی عطیہ ہے جسے اللہ ہڈیوں کے مضبوط حصاروں میں محفوظ رکھے گا۔ ابن آدم، میں تیرے حضور میں سجدہ ہے عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ، تیرا نظام تنفس ایک نہایت پیچیدہ نظام ہے، اس کو اللہ اپنی بے پناہ حکمت و دانش سے چلائے گا۔ تجھے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی شدید ضرورت ہے جسے اللہ مہیا کرے گا۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے نباتات سے جنگل بھر دیے ہیں۔ نباتات آکسیجن نکالتے ہیں اور تو کاربن۔ اگر یہ کاربن فضا میں جمع ہوتی رہتی تو سارا ماحول مسموم ہو جاتا۔ اللہ نے کاربن پودوں کی غذا بنا ڈالی تاکہ تیری فضائیں زہر آلود نہ ہونے پائیں۔ ابن آدم، سبحان ربی العلیٰ، اللہ جل شانہ، اللہ نے تمہارے جسم میں ٹیلی فونی تاروں کا جال بچھا دیا ہے جن کا مرکز دماغ ہے۔ جو ہی کوئی کیڑا مکوڑا، بچھو وغیرہ جسم کے کسی حصے پر چڑھ آئے گا، فوراً ان تاروں کے ذریعے دماغ کو اطلاع پہنچے گی اور دماغ دفعتاً تمہارے دست پا کو بزن کا حکم نافذ کرے گا۔ جب جسمانی مشقت سے تم تھک جاؤ گے تو اللہ نیند کی راحت انگیز آغوش میں تمہیں سلا دے گا۔ جب تمہارے جسم میں غلاظتیں جمع ہو جائے گی تو اللہ پسینے، تنفس اور گردوں کے راستے انہیں باہر پھینک دے گا۔ اگر غلاظت کا مواد قدر زیادہ ہوا تو اللہ تیرے جسم میں حرارت یعنی بخار تب پیدا کر کے اسے جلا ڈالے گا۔ ابن آدم، اللہم انک انت الاعلیٰ، اللہ جل شانہ، تمہارے جسم میں ایک چیز دل بھی ہے جو تمام جذبات لطیفہ کا سرچشمہ ہے۔ محبت، اخوت، مروت، ایثار اور دیگر صفات عالیہ یہی جنم لیتی ہیں۔ جب تیری زمین دل ویران ہو جائے گی تو اللہ الہامی بلندیوں سے حسین گھٹائیں برسا کر تیرے دل کی بستی کو حیات نو عطا کریں گے۔ اللہ تجھے زندگی کی بلندتر منازل کی طرف بلاتا رہے گا۔ اگر تو نے اللہ کی بات سنی اور اللہ کے اشاروں کو سمجھا تو ایک دن تو اللہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچ جائے گا۔ وَإِنَّ عَلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ۔ ابن آدم، اے رب مکرم، تو سراپا رحمت ہے، تیری نوازشوں اور عنایتوں کا کوئی کنارہ نہیں۔ اے محیب آفتاب و لاتعداد دنیاؤں کے خالق، میں تیری اس بندہ پروری کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ تو اس قدر عظیم و جلیل ہونے کے باوجود مجھ جیسے ایک حقیر پر اس قدر مہربان ہے، حقیر کیڑے پر اس قدر مہربان ہے، میرا نظام حیات چلا رہا ہے، میری روحانی تربیت کا انتظام کر رہا ہے، مجھے خطروں سے بچا رہا ہے، میری مردہ زمین پر گھٹائیں برسا رہا ہے، میرے تاریک مسکن میں ماہ و انجم کی شمعیں جلا رہا ہے، اور میرے برباد آنگن کو قافلہ ہائے بہار سے سجا رہا ہے، اور میری سونی فضاؤں کو مور و بلبل کے ترانوں سے سرشار کر رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ تو میرے اعمال اور میری ضروریات و حوائج سے بے خبر ہے؟ ہرگز نہیں، تو ابر رحمت کی طرح سدا مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں جب چل رہا ہوتا ہوں تو تیرے قدموں کی چاپ بہت قریب سے سنائی دیتی ہے۔ میں نظر اٹھاتا ہوں تو تیری بجلیاں نیلگوں فضاؤں میں رواں دواں نظر سماعت میں انڈیل دیتی ہیں۔ میں کان لگاتا ہوں تو مغنیہ فطرت تیرے رسیلے گیت میری سماعت میں انڈیل دیتی ہیں۔ اے میرے عظیم و جلیل رب، میری جبین عبودیت کے یہ چند بیتاب سجدے قبول فرما اور مجھے سایہ عاطفت میں رکھ
کہ تیرا قرب میری جنت ہے اور بعد جہنم۔ ان تفاصیل سے یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ اللہ جل شانہ کا علم تمام کائنات کو محیط ہے، اور یہ کہ وہ نہ صرف ہمارے تمام اعمال کی نگرانی کر رہا ہے بلکہ ہمارے بہت سے شخصی امور کو وہ خود سر انجام بھی دے رہا ہے۔ بحوالہ از اللہ کی عادت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔